My name is Peer Jamil Hussain. I belong to district Nowshera Feroz Sindh. I got my early education from there, and after completing my intermediate in one of the prestigious colleges from Hyderabad, I got admission in Sakhar IBA University, where I completed my bachelor's. Apart from that, अगर मेरी फैमिली की बात की जाए तो my father is a retired high school teacher, and my two elder brothers are serving in government offices, government services. In addition to that, my younger brother is also in the process of learning. He is in matriculation. I got my inspiration of joining civil services from Dr. Amjad Saqib, जो खुद एक civil servant थे, but he left the civil services for humanity, for the noble cause. बट उन्होंने जो सिविल सर्विस में फाउंडेशंस रखी, उन्होंने काम किए, दैट इंस्पायर्ड मी एंड आई वांटेड टू जॉइन द सिविल सर्विसेज फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स. सीएसएस की प्रॉपर तैयारी मैंने अगस्त 2021 में ज्वाइन किया था नोवा को ऑनलाइन सेशन, तो वहाँ से मैंने एज अ फॉर्मल तैयारी की अपनी सीएसएस रिटन की. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जहाँ बात आती है तो देयर आर मल्टीपल मिथ्स इन मार्केट, बट आई वेंट फॉर द बैकग्राउंड, माई डिग्री बैकग्राउंड. तो सिंस आई हैव अकाउंटेंसी इन ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन आई हैव क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ एंड सोशियोलॉजी, तो मेरे मोस्ट ऑफ द केसेस 300 मार्क्स जो हैं वो अपनी डिग्री से थे, अपने बैकग्राउंड से थे. तो इस वजह से मैंने लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का, इस वजह से मैंने उस बेसिस पे लिए. जहाँ तक ड्यूरेशन की बात आती है तो इट वेरीज़ फ्राम वन पर्सन टू अनदर, इट इज़ राइटली सेड सो. और मेरा टाइम था अराउंड 9 months टू अ ईयर. तो मुझे 1 साल तकरीबन लग गया था. मैंने अपनी पूरी प्रॉपर तैयारी की और उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया. जी, ये बड़ा अच्छा होता है कि अगर एक इंसान सिर्फ तैयारी करता है तो वो कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाता है. तो इस वजह से ये बेहतर है कि कुछ और जॉब्स की जाएं, और तभी मैंने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग का काम. तो आई आल्सो वर्कड एज अ फ्रीलांस राइटर और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया. तो आई केप माई फोकस ऑन द CSS एज वेल, बट करियर मैंने अपना कंटिन्यू किया फ्रीलांसिंग में एज वेल. जी, एसे का जो पार्ट होता है वो इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स इन CSS. और जहाँ तक मेरी तैयारी की बात आती है तो आई गॉट माई लर्निंग्स और टीचिंग्स फ्राम डॉक्टर आरिफ जावेद, जो नोआ में फैकल्टी मेंबर हैं. तो नंबर 1, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गेट थिंग्स एवेल्यूएटेड, और मैंने अपनी एवेल्यूएशन भी डॉक्टर आरिफ जावेद से करवाई. तो मैंने अपना पूरा जो फोकस था वो उनकी बताई हुई चीज़ें, उनकी बताई हुई टीचिंग्स पे किया. देन आई वाज एबल टू क्वालिफाई इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड पर्सी इज़ वन ऑफ द ट्रिकीस्ट सब्जेक्ट इन CSS, क्योंकि अगर CSS में मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि ऐसे पास हो जाता है तो पर्सी रह जाती है. तो पर्सी का ये था कि आई प्रैक्टिस इट फ्राम मल्टीपल सोर्सेज एंड स्पेशली फ्राम पास्ट पेपर्स, क्योंकि उसके रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो आपने जहन में रखने होते हैं. वो मैंने अपने पूरे प्रॉपर एक चार्ट बना दिया था, वो रूल्स को देखता था ताकि कोई रूल मुझे मिस ना हो. और देन आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस टिल माय एग्जामिनेशन. सो मैंने वो प्रैक्टिस से पास किया. जहाँ तक GSA की बात आती है तो इट इज़ डिवाइडेड इन 2 parts. Number 1 is general science and number 2 is ability. और since I had my background in finance specifically, तो मेरा पार्ट जो ability का पार्ट था वो easily प्रिपेयर हो सकता था, तो मेरा easily प्रिपेयर हो गया था. जहाँ तक जनरल साइंस की बात आती है तो I took classes in NOA, और वहाँ से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए. In addition to that, I followed one of the books that is commonly found in society, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि मार्केट में कोई भी बुक हो वो मिल जाती है, तो वो मैंने फॉलो की. जी, इस्लामियात इज़ वन ऑफ द क्रूशियल सब्जेक्ट्स एज वेल, क्योंकि देयर हैज़ बीन सीन दैट देयर इज़ लॉट ऑफ फेलियर रेशो इन इस्लामियात. तो इस्लामियात का ये था कि देयर मस्ट बी इनफ रेफरेंसेस इन एवरी क्वेश्चन दैट आई एम अटेम्प्टिंग. तो मैंने ये अपनी टेक्निक माइंड में रखी, और जब मैंने पेपर्स दिए तो आई मेड श्योर दैट every question has at least 4 to 5 references of Quran and Hadith, and that helped me in qualifying Islamic studies as well. अच्छा, accounting
ایک ایسا سبجیکٹ ہے جیسے ہم ایسے اور پریسی کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو اکاؤنٹنگ کو بھی پریکٹس کرنا لازمی ہے، کیونکہ اکاؤنٹنگ کو اگر آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ نہیں ٹچ کریں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. تو اٹ از ویری مچ نیسسری ٹو کیپ آن پریکٹسنگ، اور آئی ڈیڈ دیٹ تھرو آؤٹ مائی پریپریشن. آئی پریکٹسڈ اکاؤنٹنگ ان آڈیٹنگ. اینڈ آڈیٹنگ پارٹ از موسٹلی اے تھیوریٹیکل پارٹ، تو ان میں کچھ چیزیں آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو ایزی وہاں پہ ایزی ہو جاتا ہے پیپر میں. بٹ اکاؤنٹنگ از پیورلی ان ارتھمیٹک سبجیکٹ، تو اس میں آپ کو بار بار پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اور اسپیسیفکلی آپ لاسٹ 3 to 4 months میں آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ پہ. جہاں پہ بزنس ایڈ کی بات آ جاتی ہے تو بزنس ایڈ از کمپوزڈ آف ڈفرنٹ پورشنس اور ڈفرنٹ سبجیکٹس. تو اس میں مارکیٹنگ آتا ہے، HRM آ جاتا ہے، فائنانس آ جاتا ہے، اور آپ کی مینجمنٹ آ جاتی ہے. تو یہ سارے سبجیکٹس ملا کے ایک بزنس ایڈ سبجیکٹ بنتا ہے. تو سنس آئی ہیڈ اے ڈگری ان بزنس ایڈمنسٹریشن تو آئی فالوڈ دوز بکس. اور جب اتھینٹک بکس فالو کرتے ہیں تو آپ کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے، اور آئی ڈڈ دیٹ. اینڈ اسپیسیفکلی جہاں پہ مارکیٹنگ کی بات آتی ہے تو فلپ کوٹلر کا بک ہے ایک پرنسپلس آف مارکیٹنگ، وہ آپ یوز کریں. مینجمنٹ میں آپ تھامسن کا پرنسپلس آف مینجمنٹ بک یوز کریں. اینڈ اسپیسیفکلی جب فائنانس کی بات آ جاتی ہے تو وہ ایک بڑا ایزی پارٹ ہوتا ہے، اور اس میں اسکور بھی آپ زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ سالڈ مارکس ہوتی ہیں. تو وہ بھی آپ اتھینٹک بکس جو آپ کی ڈگری ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. اچھا، جینڈر اسٹڈیز، کرمنالوجی اور سوشیولوجی ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ کو ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ آپ ان سارے سبجیکٹس کے کوسچنس جو آتے ہیں ان کو لنک کرنا ہے ڈیلی جو کیسز ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی جب آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اس میں کیسز آتے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کرمنالوجی میں ایک جوینائل ڈیلیکوینسی کا ٹاپک ہوتا ہے. تو جوینائل ڈیلیکوینسی کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو نیوز پیپر سے آ جاتی ہیں، نیوز پیپرس اور ریسرچ جرنلس یا ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو اس میں سے آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے، اور آئی ڈڈ دیٹ. اور مجھے اس سے کرنٹ افیئرس بھی تیار ہو رہا تھا، اور اسپیسیفکلی اگر یہ سبجیکٹس کی بات کی جائے تو جینڈر اسٹڈیز، کرمنالوجی اور سوشیولوجی تینوں میں نے ایسے ایز اے کرنٹ افیئرس تیار کیے، اور اس میں وہ لنک کیے کوسچنس میں. تو آئی ڈڈ اسکورڈ ویل. Past papers is one of the very essential parts in the preparation of civil services or CSS. تو پاس پیپرس کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا. ون مسٹ پریکٹس ایز مچ ایز ون کین ان فرام دا پاس پیپرس، کیونکہ آپ کو ایک ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کون سے ایریاز آپ کو فوکس میں رکھنے ہیں، کون سے نہیں رکھنے. تو وہ پاس پیپرس کو دیکھ کے اور ڈیزائن کرتا ہے بندہ. تو اٹ از ویری مچ نیسسری ٹو لک ان ٹو دی پاس پیپرس. ٹائم مینجمنٹ از اگین crucial part for every aspirant who is aspiring to join civil services. کیونکہ ٹائم مینجمنٹ ویسے بھی زندگی میں ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے. تو جہاں تک میری بات آتی ہے تو آئی ڈیوائڈیڈ 24 hours of the day in 3 parts. It was divided like 8 hours, 3 parts of the 24 hours. تو first 8 hours were solely divided for the academic work یا جو میرے سبجیکٹس ہوتے تھے ان کو تیار کرنے کے لیے. اور پھر دوسرے 8 گھنٹے جو ہوتے تھے اس میں ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی آ جاتی تھی، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بھی آ جاتا تھا، اور اگر کوئی انٹرٹینمنٹ مجھے لینی ہو تو وہ بھی آ سکتی تھی. تو ان 8 hours میں، اور لاسٹ 8 hours میں اپنی سلیپ پیٹرن کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا، تو وہ لازمی آپ کو 8 گھنٹے کرنی ہے تو وہ کرتا تھا. اچھا، ہابیز کی بات جہاں آتی ہے تو آئی یوز ٹو اینڈ آئی ایم اسٹل واچنگ ڈفرنٹ سیریز اور نیٹ فلکس اسپیسیفکلی. تو وہاں سے آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. نمبر 2، آپ نے جو ناولس ہوتے ہیں، بکس، وہ آپ کو بڑا انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں تو آپ کو پڑھنے چاہیے. ایوری ایسپیرنٹ اور ایوری ہیومن بینگ شوڈ ریڈ. تو وہ میں ناولس پڑھتا تھا تاکہ میں اگر بور ہو جاؤں کسی سبجیکٹ کی ٹیکنیکلٹیز سے تو میں وہ ناولس پڑھ کے میں اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکوں. تو یہ کرتا تھا.
اور تیسری یہ کہ اگر فری ٹائم ہو تو آئی یوز ٹو اسپینڈ اٹ ود مائی فرینڈس اینڈ فیملی. سائیکولوجیکل کا ایکسپیرینس جہاں تک آتا ہے تو اٹ وینٹ ویل فار می اینڈ فار آور گروپ ایز اے ہول, کیونکہ وہ گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایک پورا گروپ ہوتا ہے. تو جب ہم ایف پی ایس سی میں بیٹھے تھے جہاں پہ ہمارا تھا ایکچوئل, تو وی ڈیڈ ویری ویل ان آل اسپیکٹس آف دی سائیکولوجیکل ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ دا انٹرویو پارٹ ایز ویل. اور جہاں پہ مین انٹرویو کی بات آتی ہے تو اٹ از گیم آف نروز. تو اگر آپ نروز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اگر آپ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یو کین اسکور ویری ویل. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. ایک انسٹنس جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, تو ایک پارٹ تھا انٹرویو میں جس میں کنٹینیوس کوسچنس کیے گئے, اور وہ پارٹ تھا ہسٹری کا پارٹ, سندھ کی ہسٹری کا پارٹ, سنس آئی بلانگ ٹو سندھ. تو اس پارٹس میں جب میں نے اسکپ کرنا شروع کیے کوسچنس, تو دا پینل کیپٹ آسکنگ فرام دیٹ پارٹ, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پارٹ اس کو نہیں آ رہا تو اس پہ پریشر کر سکتے ہیں. بٹ آئی ڈڈ ناٹ لوز مائی کانفیڈینس ایون فار اے سنگل مومنٹ. تو جب انٹرویو اینڈ ہوا تو آئی واز ایکچولی ویری مچ کنفیوز کہ کیسا ہوا ہے, بٹ انٹرویو مارکس ور ویری ویل. تو مجھے پتہ چلا کہ آئی مینیجڈ مائی پریشر ان دیٹ سچویشن ویری ویل, تو اس لیے مارکس اچھے آ گئے. اچھا, موسٹ آف دا اسپیرنٹس جہاں سے گزرتے ہیں انکلوڈنگ می, تو پہلے لگتا ہے کہ انٹرویو ریٹن پارٹ از ویری مچ ڈیفیکلٹ, کیونکہ ریٹن پارٹ میں آپ کو پوری کنسسٹنٹلی کام کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو کس وجہ سے آپ فیل ہو جائیں گے یا کس وجہ سے آپ پاس ہو جائیں گے. پر یہ ہے کہ انٹرویو جو پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا, وہ آپ کو انسٹنٹلی جواب دینے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور کافی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ اپنی پرسنالٹی سے لے کے the way you deliver things is also very much important. So I think interview part was very much tricky and was very much difficult for every aspirant that went through the written part. پر دونوں کی ایک امپورٹنس اگر دیکھی جائے تو دونوں کی ایکول امپورٹنس ہے. اچھا, نوا کا میرے ساتھ جو تعلق تھا وہ it started in August 2021 as I joined their online course. اور اس کے بعد آئی کیم ہیئر ان اسلام آباد اینڈ آئی گاٹ مائی تھنگس ایویلیویٹیڈ فرام ڈاکٹر عارف جاوید, اسپیسیفکلی دا ایسے اینڈ پرسی پارٹ. تو تھرو آؤٹ دی جرنی آئی واز کمنگ ہیئر فار ریٹن پارٹ اینڈ ایز ویل ایز فار مائی انٹرویو پارٹ ایز ویل. تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی او ویری مچ ٹو نوا, جس نے ہیلپ کی مجھے ٹو سکسیڈ تھرو دس پروسیس. جہاں تک میرا ایکسپیرینس تھا تو آئی جوائن دیئر آن لائن بیچ. تو آئی انجوائڈ ایوری بٹ آف اٹ, مطلب کہ انہوں نے پورا اپنا ٹرائی کیا کہ دے یوز ٹو شیئر ملٹیپل تھنگس جو کام آئی ہمیں مین ایگزام میں. تو آئی انجوائڈ ایوری پارٹ آف اٹ, اور مجھے اچھا لگا نوا کا آن لائن سیشن. اور جہاں پہ آف لائن آ جاتا ہے تو اٹ از ون آف دا ویری بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان آئی بلیو. اور یہاں پہ آپ کو نہ صرف آف لائن پڑھایا جاتا ہے, بٹ ایویلیویشن از ویری مچ امپورٹنٹ, اور وہ بھی ہوتی ہے, ٹائملی ہوتی ہے. تو دونوں آئی تھنک آر ایکولی امپورٹنٹ اور ایکول ان امپورٹنس. جہاں تک موٹیویشن اور کنسسٹنسی کی بات آتی ہے تو دیر کمز ٹائم جہاں پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ جرنی بڑا ایک ٹف جرنی ہے اور لانگ جرنی ہے تو مجھے چھوڑنا چاہیے. پر وہاں پہ آپ کو ایک ایسی ڈرائیونگ فورس آپ کے پاس ہو یا ایک ایسا موٹیو ہو جو آپ کو موٹیویٹ رکھے پوری جرنی میں. فار ایگزامپل کوئی پرسنالٹی ہو سکتی ہے, آپ کے ایون سبلنگس ہو سکتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, جو آپ کا ایز اے رول ماڈل ہو. تو جب آپ ڈی موٹیویٹڈ فیل کریں تو آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ پھر موٹیویٹ ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا فرینڈ سرکل اور آپ کے کمپینینس جو ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا جرنی وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور جب آپ کو اچھے دوست مل جائیں تو اٹ از ناٹ لیس دین اے بلیسنگ فرام گاڈ. تو آئی تھنک اچھی کمپنی اور اچھے انوائرمنٹ اور اچھے موٹیویٹنگ تھنگس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھ سکتے ہیں.
Best wishes to all the aspirants, for specifically for special CSS and for this upcoming CSS of 2024, and I wish you good luck.